السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی، آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ۔ ایک مجوسی تھا جس نے یہ حدیث پاک سنی، اتقوا بفراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی نگاہ باطنی سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس مجوسی نے سوچا کہ چلو جائزہ لیا جائے کہ مومن اللہ کے نور سے کیسے دیکھتا ہے۔ بڑا ہی ایمان افروز واقعہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، ایک مجوسی رہتا تھا، حضرت جنید بغدادی کا دور تھا۔ حضرت جنید بغدادی کی ولایت کا چراغ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ میں روشن تھا۔ اس مجوسی نے اپنے اندر زنار ڈالا گلے میں، اور اوپر سے اس نے اسلامی لباس پہنا، اور یہ ایک بزرگ کے پاس گیا اور جا کر کے کہا کہ حضرت مجھے اس حدیث کا مطلب بتا دو، اتقوا بفراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی نگاہ باطنی سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب مجھے آپ بتا دیجئے۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ اس کا مطلب اگر آپ کو پوچھنا ہے تو آپ فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ۔ ایک کے پاس گیا، اس نے دوسرے کا پتہ بتایا، اس نے تیسرے کا پتہ بتایا۔ آخر کار ایک بزرگ نے کہا اگر آپ کو اس حدیث کا مطلب ہی جاننا ہے تو تم حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہ تمہیں اس حدیث کا مطلب بتا دیں گے۔ یہ مجوسی حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں پہنچا، جا کر کے بیٹھا۔ اس نے اپنا وہی سوال رکھا کہ حضرت اس حدیث کا مطلب بتا دیں، اتقوا بفراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی نگاہ باطنی سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب حضرت جنید بغدادی نے اتنا سنا تو مسکرائے اور کہا آپ نے کہ جس طرح سے تو نے اپنے گلے میں زنار ڈالا ہے اور اوپر سے اسلامی لباس پہنا ہے اور تو حدیث پاک کا مطلب پوچھنے کے لیے آیا ہے، تو سمجھ لے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ گلے سے زنار نکال دے۔ جیسے تو نے اپنے ظاہر کو اسلامی لباس سے مزین کیا ہے، اسی طرح تو اپنے باطن کو بھی نور اسلام سے منور کر لے، مسلمان ہو جا۔ تیرے گلے میں زنار پڑا ہے، تو اوپر سے مسلمان ہے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، تو مجوسی ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اپنے گلے سے زنار نکالا اور حضرت جنید بغدادی سے کہنے لگا حضرت میں کلمہ تو پڑھ لوں اور مسلمان بھی ہوں گا آپ کے ہاتھ پر، لیکن یہ بتا دیں آپ سے پہلے جتنے لوگوں سے میں نے اس حدیث پاک کا مطلب پوچھا تھا، کیا وہ لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے تھے؟ کیا وہ اللہ کے نور سے یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ میرے گلے میں زنار لٹکا ہے؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا نادان، وہ لوگ تیرے ظاہر کو بھی جانتے تھے، تیرے باطن کو بھی جانتے تھے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ تیرا جو ایمان لانا ہے وہ میرے ہاتھ پر مقدر ہے، تو جو ایمان لائے گا میرے ہاتھ پر لائے گا۔ وہ لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ تو حضرت جنید بغدادی کے ہاتھ پر ایمان لائے گا، اس لیے وہ ساری بات جانتے تھے، تو انہیں تو سب کو تجھے میرے پاس بھیجنا مقصد تھا، تو انہوں نے تیرا حال وہیں پر ظاہر نہ کر کے تجھے میرے پاس تک بھیج دیا کہ وہ جانتے تھے کہ تو میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھے گا۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ناظرین اکرام، واقعہ سنانا مقصد نہیں، نتیجہ آپ کے ذہن میں یہ اتارنا ہے کہ جو اللہ والا ہو جاتا ہے وہ نگاہ باطنی سے دیکھ لیتا ہے۔ وہ آدمی کے جس طرح سے ظاہر کو پہچانتا ہے اسی طرح سے باطن کو بھی پہچانتا ہے۔
جب آدمی معرفت الہی کی بھٹی میں سلگ کر کے اپنے آپ کو اس منزلوں پر پہنچا دیتا ہے، اتقوا بفراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، تو پھر وہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، پھر اس کی نگاہ باطنی سے ڈرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، جب امت محمدیہ کے اولیاء اکرام کی شان یہ ہے تو پھر احمد مختار کی شان کیا ہوگی؟ جب امت محمدیہ کے اولیاء اکرام اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں تو پھر رسول اللہ کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ جب امت محمدیہ کے بزرگ یہ جان لیتے ہیں کہ اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے تو پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر کرم کا عالم کیا ہوگا؟ دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔